استعمال کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، اور ضروری ہے کہ اسے بے نقاب کیا جائے اور وہ ذرائع قوم کے سامنے آئیں جن سے پی ٹی آئی پاکستان کے آئین اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فنڈنگ حاصل کرتی رہی، اور اس پیسے سے پاکستان میں جمہوری حکومت کے خلاف سازشیں کی جاتی رہیں، جمہوریت کے خلاف سازشیں کی جاتی رہیں، اور پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کیا گیا، اور اس کا نتیجہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اس غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے اقتدار میں آ کے اس ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہی ہے جو اس کے بیرونی سپانسرز نے اسے دیا تھا۔ پاکستان میں آج سی پیک کا کیا اشر ہوا ہے، پاکستان میں معیشت کا کیا اشر کیا گیا ہے، پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کا کیا اشر کیا گیا ہے، ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس پیسے کے ساتھ ہوا ہے جو غیر قانونی طور پہ پی ٹی آئی نے حاصل کیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ جماعت جو سب کو شفافیت کا درس دیتی ہے، آج بھی پی ٹی آئی نے یہ موقف لیا کہ اس کی کارروائی میڈیا سے چھپائی جائے، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ تمام کارروائی قوم کے سامنے شفاف طریقے سے پیش کی جانی چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ سیاسی جماعتیں کس طرح سے فنڈنگ حاصل کر رہی ہیں اور کس طریقے سے اس فنڈنگ کو استعمال کر رہی ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے خلاف بھی پی ٹی آئی نے جواباً ایک درخواست جمع کرائی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے جو ہم نے الیکشن کمیشن کو ڈکلیئر نہ کیا ہو، جبکہ پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو پکڑے گئے ہیں، جو الیکشن کمیشن کو ڈکلیئر نہیں کیے گئے لیکن اسٹیٹ بینک سے ان کی تصدیق ہو گئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ اب یہ اس چوری کو بچنے کے لیے، جیسے چینی کی چوری پکڑی گئی، اس چینی کی چوری پکڑے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک نیا کمیشن بنا کے کہا یہ تو ساری کی ساری انڈسٹری چور ہے۔ ساری انڈسٹری چور نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے پچھلے 2 سالوں میں 90 روپے کلو چینی کر کے 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا، وہ چور ہیں۔ تو اس 300 ارب کی چوری کو بچانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو کنفیوز کرنا شروع کیا کہ جی پچھلی حکومتوں نے بھی سبسڈی دی ہے، دنیا کی ہر حکومت زرعی اجناس کو سبسڈی دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سبسڈی دینے سے چینی کی قیمت 50-55 روپے سے 90 روپے پہ گئی؟ نہیں گئی، اس لیے کہ ہم نے اس چینی پر سبسڈی دی جو ملک کے اندر فالتو تھی۔ پی ٹی آئی نے اس چینی پر سبسڈی دی جو ملک کے اندر شارٹیج تھی، ملک کے اندر چینی کی کمی تھی، اور چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ 40% ڈیویلیویشن ہوئی تھی جس سے ایکسپورٹر کو بہت بڑا مارجن ملا تھا، اس کے باوجود اس پر ایکسٹرا سبسڈی دے کر ان کی جیبیں بھری گئیں، اور یہ سب کچھ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی منظوری کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا چینی کی چوری جب پکڑی گئی تو اس کے خلاف انہوں نے باقی لوگوں کو ملوث کرنے کے لیے جھوٹے طور پہ تاکہ اپنی چوری بچا سکیں درخواستیں دینی شروع کر دیں۔ الیکشن کمیشن میں بھی پی ٹی آئی کی چوری پکڑی گئی ہے۔ 23 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن سے چھپائے ہوئے تھے اور وہ پکڑے گئے ہیں۔ اب اس چوری کو چھپانے کے لیے یہ سب جماعتوں پہ درخواستیں دے رہے ہیں۔ ہم نے کوئی اکاؤنٹ ایسا نہیں رکھا جو الیکشن کمیشن سے چھپا کے رکھا ہو، ہم نے شفاف طریقے سے اپنے تمام اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ سو میرا صرف یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی کو ان 23 اکاؤنٹس کا جواب دینا ہوگا
جو اس نے الیکشن کمیشن سے چھپا کے رکھے تھے، کیوں چھپائے تھے، اس میں کہاں سے پیسہ آتا تھا اور اس پیسے کو کون استعمال کرتا تھا. یہ بدترین مالی بدعنوانی ہے، کرپشن ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے. اور اپنی اس کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنی اس کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ روزانہ اپنے مخالفین پہ کردار کشی کرتے ہیں. مخالفین کی کردار کشی کر کے آپ اپنے چہرے سے اس نقاب کو اترنے سے نہیں روک سکتے. جو آپ نے شفافیت کا، دیانت کا جھوٹا نقاب رکھا ہوا ہے وہ اب اتر چکا ہے. 300 ارب روپے کی چینی میں کرپشن سامنے آ گئی ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے آپ کے اکاؤنٹ جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے وہ پکڑے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا یوم حساب قریب آئے گا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان جس کی نگرانی میں یہ کرپشن ہوئی ہے اس کو فوری طور پہ اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہیے، چونکہ وہ خود یہ مطالبہ کرتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہو سکتی. تو جو مطالبہ عمران صاحب آپ نواز شریف صاحب سے کیا کرتے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سچے ہو تو اپنے اس مطالبے پر خود عمل کر کے دکھاؤ. اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا چاہیے، چونکہ ان کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی کرپشن، حکومت کی کرپشن، سرکاری وسائل کی کرپشن، پبلک منی کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ اکبر اسباب یہاں پر الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کی حکومت تھی، انہوں نے خط لکھا کہ پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کی ایف آئی اے تحقیقات کریں. اس ٹائم نون لیگ نے کوئی توجہ جی نہیں. دیکھیے، آپ بھی منسٹر رہے ہیں، میں آپ سے عرض تو کروں، اب آپ الیکشن کمیشن میں ہیں تو اس پہ کیا کہیں؟ ہم نے جو پی ٹی آئی کے کیسز کو حکومتی سطح پہ اس وقت پرزور طریقے سے پرسو نہیں کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم پر سیاسی انتقامی کارروائی کا الزام نہ لگے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا، پاکستان ٹیلی ویژن کو بلڈوز کیا، اور یہ وہ سب ایسے جرائم ہیں جو دہشت گردی کے جرم کے اندر آتے ہیں، سنگین جرائم ہیں. ہم نے یقیناً اس میں اس انداز میں پیروی نہیں کی جیسے کہ شاید عام حالات میں کی جاتی، چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری محاذ آرائی تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ملک کے اندر یہ تاثر جائے کہ ہم انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں اور ہم محاذ آرائی کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو فورن فنڈنگ کیس ہے ہم نے اداروں پر چھوڑ دیا اور حکومت نے اس میں غیر معمولی دلچسپی نہیں لئی تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ ہم کوئی اسے سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اب تو ہم حکومت میں نہیں ہیں، لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ادارے ان کیسز کا نوٹس لیں گے، چونکہ یہ کیسز پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے بے حد اہم ہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ 23 اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اس پہ آپ نے اسپیڈی ٹرائل کی بات کی ہے، تو یہ مطالبہ آپ کا کس سے ہے؟ کون اسپیڈی جی ٹرائل؟ ہمارا الیکشن کمیشن سے ہے، اور آج الیکشن کمیشن نے ہدایت دی ہے اسکروٹنی کمیٹی کو کہ وہ 1 ہفتے کے اندر انہیں رپورٹ پیش کرے کہ اس کی کیا کارروائی ہے، اب تک کی کیا کارروائی ہے، اور سٹیٹس رپورٹ. اور 4 ہفتوں کے بعد الیکشن کمیشن خود جائزہ لے گا کہ کس حد تک انہوں نے اس پر پیش رفت کی ہے. اور 23 جون کو انہوں نے ہمیں بھی بلایا ہے کہ ہماری جو درخواست ہے اس کے اوپر ہم دلائل دیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ جو نیا الیکشن کمیشن تشکیل ہوا ہے یہ قومی اتفاق رائے سے ہوا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن اس کیس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائے گا. نواز شریف صاحب کو جو ہے ریلیف نہیں مل سکا درخواست ضمانت پر، اب کل کیا وہ رائے کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر ریلیف نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم تو مسلسل اپنی قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے. آج پاکستان کے ہر شہری کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے عمران خان ہے
اس کا انتقامی ذہن ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان کو یہ فکر نہیں ہے کہ 50 سے زیادہ ضلعوں کے اندر ٹڈی دل نے فصلوں کو تباہ کر دیا ہے. 50 سے زیادہ ضلعوں کے اندر کسان تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اسے یہ فکر نہیں ہے کہ اگلے سال قحط والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. گندم کی فصل ہماری جو ہے اس کو بھی نقصان ہو گیا. کپاس کی فصل ختم ہو گئی. اب آموں کے باغ اجڑ رہے ہیں. پاکستان کی زرعی معیشت کو 800 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، اور صرف 10 کروڑ کی نالائکی سے. اگر یہ 10 کروڑ کا وقت پہ سپرے کر دیتے تو آج 800 ارب کا نقصان بچایا جا سکتا تھا. اس کی فکر نہیں ہے. کرونا کی فکر نہیں ہے کہ محکمہ صحت کے مطابق لاہور شہر کے اندر 6 لاکھ افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں. باقی صوبے کی کیا حالت ہے، باقی ملک کی کیا حالت ہے، وہ فکر نہیں ہے. اسے فکر ہے نہ کرونا کو ختم کرنا ہے، نہ ٹڈی دل کو ختم کرنا ہے، نہ غربت کو اور بے روزگاری کو ختم کرنا ہے. اس نے مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو اندر کرنا ہے. میں جیل کاٹ کے آیا ہوں، شاہد خاقان عباسی کاٹ کے آئے ہیں، سعد رفیق کاٹ کے آئے ہیں، رانا ثناء اللہ کاٹ کے آئے ہیں، اور مفتاح اسماعیل کاٹ کے آئے ہیں، دیگر ہمارے لوگ کاٹ کے آئے ہیں. کیا نکلا اس میں؟ سب کے سامنے ثابت ہوا کہ جھوٹے کیسوں میں ہمیں اندر کیا گیا، چونکہ ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، چونکہ ہم حکومت کی ناکامیوں کو بیان کرتے ہیں، چونکہ ہم عمران خان کو بتلاتے ہیں کہ یہ نااہل ہے، یہ ناتجربہ کار ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے. اور جناب بادشاہ سلامت شہنشاہ معظم کو گراں گزرتا ہے کہ یہ میرے اوپر توہین کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے اندر کر دو. اور نیب اس وقت ان کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے. جو حکم جاتا ہے نیب کو، اس کے مطابق اپوزیشن کے بندے اندر کر دیے جاتے ہیں، میڈیا کے لوگ اندر کر دیے جاتے ہیں. ہم پاکستان کو فسطائی ریاست نہیں بننے دیں گے. عمران خان کو جنرل مشرف سے عبرت لینی چاہیے. آج جنرل مشرف کے اقتدار کا کیا انجام ہوا ہے؟ عمران خان نے تو وردی نہیں پہنی ہوئی ہے، جنرل مشرف نے تو وردی پہنی ہوئی تھی. اس کا ڈکٹیٹرشپ نہیں چلی، اس کی فسطائیت نہیں چلی. تو عمران خان صاحب، آپ کی واسکٹ کے ساتھ آپ کی ڈکٹیٹرشپ کیسے چلے گی؟ نہ یہ قوم مانے گی، نہ ہم مانیں گے. جیلوں میں ڈالو گے، کتنا ڈالو گے، لیکن ہم نہ جھکیں گے، نہ تمہاری ملک دشمن پالیسیوں، عوام دشمن پالیسیوں کو بے نقاب کرنے سے پیچھے ہٹیں گے. تھینک یو. شکریہ سر. چلے سر.